امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے, شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے, سواری تیار کرو. ماں کو یہ تو نہیں کہتے اماں جی سوال کرو جواب ملے گا, دلائل کی انبار لگاؤں گا, تشفی ہوئی تو ٹھیک. یہ بھی نہیں کہتے اماں وہ عمر میں بڑے ہیں, علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے, وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے ماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہوگی. کوئی دلائل نہیں, کوئی بحث نہیں, بولے بالے بن جاتے یار. سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے, نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. وہ دیکھ کر کے شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں, اور آپ فرماتے مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا مہربانی کر کے ان کی تشفی فرما دیجئے. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور ساتھ فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. ان کے پاس بڑا بن کے نہیں دوست, ان کے پاس چھوٹا بن کے آؤ. ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. مرنے کے بعد تو لکیر پیٹتے ہیں ہم لوگ, اور جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کی قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے انی لاجد ریح الرحمن, مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. یار ساری زندگی ملاقات نہیں کر سکے, شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہوئے, لیکن یہ لقب خیر التابعین کا میرے محمد سے نصیب ہوتا ہے. اسے خیر التابعین کا لقب پایا, ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے, اور حضور صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. خدمت سے رب ملے گا, خدمت سے رب ملے گا. بایزید کتنا بڑا نام ہے یار, تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک بڑے امام کا نام ہے. ایک دن ماں سے کہا ماں اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنا ہی ہے. کہا بیٹا بولو. کہا ماں آرزو اللہ کو راضی کر لوں, لیکن اگر آپ مجھے اپنے حق معاف کر دو. ماں صابرہ تھی. کہا شوق سے جاؤ, حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا. ماں سے رخصت اس بات کی لے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. فرماتے جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانوں میں, غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی, ستے آتے جاگ دی, نام جپ دی روتے کھپ دی, ویہ سر اس راگ دی, نام جپیاں قرب ملدا, نام دی کر پوری سام, شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی یاد میں تڑپنے والا. آپ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا, سرے راہ گھر آیا, جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں. فرماتے میں دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی, بایزید ٹھہرو, اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو, یہ وقت آرام کا ہے. ہمسائے نے آواز دی تھی, یہ آواز کسی فرشتے کی تھی؟ نہیں میرے بھائی, یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ چلو ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے ساری رات کھڑا رہا, تہجد کا وقت ہوا, نالی سے پانی باہر آیا, میں جان گیا کہ ماں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. فرماتے میں نے دستک دی, ماں باہر آئی. ماں نے مجھے دیکھا, میرے تن پہ پیرہن پھٹا تھا, میری داڑھی میں راکھ اٹی تھی, مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا, اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. اور میرے بھائی جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا, عزت سے پایا, تو خدمت سے رب ملتا ہے. میں نے پچھلی امتوں کا تذکرہ پڑھا, ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا ہے اور بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا, بولو براس چارپائی پہ. اور آپ جانتے ہو کہ ماں باپ اور اولاد کے ماں بہن جو رابطہ رہتا ہے اتنی دیر رہتا ہے جب تک ہم والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جب پر پرزے نکالتے ہیں, ہم کمانے کے قابل ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا والدین کے ساتھ رابطہ تقریباً جو ہم نے دیکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری, بڑھاپا تو خود بڑی آزمائش ہے, اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ بندہ واش روم تک بھی خود نہ جا سکے, نوالا توڑ کے اپنے منہ تک بھی نہ لا سکے. تو اولاد کا جب بوڑھا محتاج ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. 4 بیٹے اور جو سب سے چھوٹا وہ لائق 3 نالائق تھے. اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا, کہا والد بیمار ہے اور خدمت کی ضرورت ہے. اور عجیب سا فیصلہ ہے کہ اگر والد
کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، وہ دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، اور جب باپ دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں یار مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلائیے گا، اپنے عمل اور رویے سے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب راضی ہوتے تو کیا ہمیں کہتے ہیں؟ جا پتر تینو ستّی خیرانے، جا پتر تینو ستّی خیرانے۔ وہ بوڑھا اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے اور دولت کے بھوکے دولت لے اڑے۔ ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ تو فرمایا اس میں برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار گیا، وہاں دکاندار آوازیں دے رہا تھا، 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لے آیا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، وہ زمانہ اچھا تھا بھلا تھا، آج تو لوگ دھا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائی، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں میرے بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ پہلے والا؟ کہا نہیں، اب ریٹ میری مرضی کا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا، 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ میرے بھائی بادشاہ کے بعد یقیناً اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا، کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتے دوست، یہ ٹگی سب کچھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے دوست، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی ہے بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اور جب وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا، وراثت تقسیم ہوئی تو بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ بچپن میں بھی جھگڑا ہوتا تھا نا، اور وہ بڑا خوبصورت جھگڑا تھا، اور وہ جھگڑا ہمارے بچے بھی کرتے ہیں۔ دھندلا سا نقشہ تو ہمارے بھی جو ہے نا وہ تصورات میں ضرور ہوگا، ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھے تو وہ بڑا خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ لیکن کیوں ہم نے غفلت کی پٹی باندھ لی؟ وہ بچپن کا جھگڑا کیا تھا کہ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ لیکن جب بڑھاپا آیا نا تو یہ جھگڑا ختم ہوا، وراثت پہ جھگڑا ہوا، اور جب ان کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ بچے نظریں چراتے، کہتے جی، کوئی کہتا جی میرے خرچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، یعنی خرچے کی بھی بات سناتے ہیں، میں خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یار کبھی ہم بھی پلٹ کے دیکھے، 4 5 6 بھائی تھے ہم، ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑائیں، 2 کی اچھی کفالت کر لیں، ایک جیسا کھانا، ایک جیسا لباس، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا؟ اور آج ہماری باری آئی تو ہم پیسے گننے لگے، آج ہماری باری آئی تو ہم نے کہتے ہمارے خرچے زیادہ ہیں، جو نا وہ ہم ان کا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں، وہ کہتے یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مکافات عمل ہے دوست، آج اپنے ماں باپ کو دھکے دیں گے، ان کی چارپائی کو کمرے سے برآمدے تک لائیں گے تو ہمارے بچے ہماری چارپائی اٹھا کے باہر صحن میں نہیں، باہر جو ہے نا وہ گلی میں پھینک دیں گے۔ مکافات عمل ہے، اگر ان کی خدمت سے جی چراؤ گے عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہے۔ میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، فرمایا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، اور جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے،
आदमी बीवियों के फर्माबरदार होंगे, माओ के नाफरमान हो जाएंगे, दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे और शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से यालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी। और नाराजगी का इजहार मैंने अर्ज किया, कभी सुरख आंधियां, कभी जलजले, कभी जमीन में दंसा दिया जाएगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज किया, हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी तो इरशाद फरमा दे। आका फरमाते, जब माएँ जलील हो जाएंगी। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। और ये घर घर की कहानी है। मेरे एक मिलने वाले हैं, मेरी मुलाकात हुई, चेहरा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा खैरियत? तो फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा कुछ बताएं तो सही। मुझे कहती, आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। यकीन जानिएगा, उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ के अपने सर पे रखा, करीब था कि फट ही जाता। मेरी 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात हुई, मैंने आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम ने फिर मारा। मुझे कहती, उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी किया। मैंने गुजारिश की, मैंने आपको क्या कहा? मुझे कहती, तेरी ये बातें मैंने सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने थे। मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा, ओ जालिम, तू थप्पड़ मारता है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। जनूबी पंजाब से एक साहिब कॉल करते, मौलाना आपसे मशवरा करना है, मेरी कहानी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। वो कहता, जवानी में माँ बेवा हुई, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं। इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास कि माँ के एहसान मेरे कंधों पे बड़े हैं। लोगों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू दिया, बड़ी मेहनत से पाला पोसा। आज मैं बड़ा हो गया, जवान हूँ, शादीशुदा हूँ। जो मसला है घर में नूह सास का झगड़ा है, जो मैं देखता हूँ माँ का कसूर कुछ ज्यादा है, घरवाली का कुछ कम। मैं दुराहे पे खड़ा हूँ, आप मुझे मशवरा दो, मैं क्या करूँ? मैंने कहा, दरगुजर करो, घरवाली को समझा यार, जिस तरह पीछे माँ छोड़ाई हो, ये भी माँ है। मुझे कहता है, मौलाना मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा, क्या तरकीब आई है? वो कहता है, मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा, तेरी अम्मा की उम्र कितनी हुई? वो कहता है, 60 साल। मैंने कहा, ओ जालिम, जवानी तो तेरे नाम लगा दी। जब उसे सहारे की जरूरत थी, तुझे सहारा देखा, ख्वाब देखे, सपने देखे, और आज तू भी उसको घर से निकाल रहा है। जब माएँ जलील हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। घर घर की कहानी है दोस्त। अल्लाह उस बेटे से नाराज है, नाराज होगा, और वो नालायक बेटा दुनिया में भी रुसवा होगा। और जब दावरे महशर जो कयामत का मुनसफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज्जत की दस्तार नहीं बल्कि जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। ना नमाज कबूल, ना रोजे कबूल, ना हज ज़कात कबूल होगी। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ तो कुछ दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे, तो एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 18-20 साल, सर पे इमामा, सफेद जामा, बड़ा खूबसूरत बेटा। मुझे दोस्तों ने बताया कि ये सुबह लोगों को नमाज के लिए उठाता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी कि आज का जवान तो चौक चबारों में नजर आता है, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियां बर्बाद करते नजर आते हैं। आज का जवान तो रक्सो सरूद की महफिलों में कितना सादतमंद बेटा कि लोगों को सुबह नमाज के लिए बेदार करता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी। मेरे साथ एक साहिब बैठे तो उन्होंने सरगोशी की। उन्होंने कहा, मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, वडियां वडियां पग्गा बांध लेना बंदा बड़ा नहीं होता दोस्त, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा, बेटा ये तो बड़ी गलत बात है। चरब जुबान था, बहस करने लगा। वो कहता, मुझे मेरे वालिद को बैठाओ, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर कोई 1-2 बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब मेरी बात बनी। मैंने कहा, जाओ माजरत करके आओ। तो वो 10-20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे, यूं हाथ बांध के खड़ा है। वो कहते, ऐसे ही जाके खड़ा हुआ हूं तो मेरे अब्बा ने मुझे सीने से लगा लिया है। और भाई आज सीने से लग जाओ, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। हाँ, आज दोस्त को देखकर बाहें फैलाते हो, बाप को देख के रास्ता बदलते हो। आज बूढ़े माँ बाप को देहातों में छोड़ के खुद शहरों का सफर किया, वो देहातों में भीख मांगने पे मजबूर हुए, वो देहातों में सदका और खैरात खाने पे मजबूर हुए, और हम शहरों का रुख कर गए, उन्हें यहां जलील करने के लिए छोड़ गए। अर्श का रहमान हमें कैसे माफ करेगा? आज उनके कदमों से लिपट जो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। कल के पछतावे से क्या हासिल भाई? आज वक्त है, आज उनकी खिदमत करो, आज उनके कदमों में बैठो, आज उनकी खिदमत करके रब को राजी कर लो।
میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قدریں سکھائیں، فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے، اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مصلی امامت اور تا حد نظر اصحاب، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ یہ مکی دور نہیں دوست، یہ مدنی دور ہے۔ یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے، کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے سر پہ عزت کی دستار دیکھتے۔ یار میں اور آپ اپنا ماضی ذرا پلٹ کے دیکھیں تو غربت کی لکیر پہ دیکھتے ہیں خود کو۔ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، یار گڑ سے روٹی کھا لیتے تھے، وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے روٹی کھا لی جاتی تھی۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا نا، بابا جی سب نہ مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو نہ کیا پتر پوکھ ہوندی ہے۔ وہ بھوک کے زمانے میں اچار بھی کھا لیتے تھے، وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے کھانا کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں۔ تو کیا دل میں آرزو نہیں مچلتی کہ کاش کہ میرے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج یہ بہار بھی دیکھتے؟ اور یار کبھی کو گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا ہی کوئی نہیں۔ غریب تو کسی کو کال کر لینا تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے، دے دیا تو واپس کیسے کرے گا۔ تو یار غریب خوددار بڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ وہ تو سمجھتا تھا یہ میرے چچا کا، یہ میرے تائے کا، یہ میرے پھپھو کا، یہ میرے مامے کا بیٹا ہے۔ وہ تو قدروں کو جانتا تھا، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جب دولت جہاں ڈیرے جماتی ہے تو وہاں قدریں پامال ہو جاتی ہے، وہاں رشتے بھی بدلتے، وہاں دوستیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ ہم نے بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں کھڑے ہوئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا دوست، اوپر جانے میں بڑا وقت لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں وقت نہیں لگتا۔ تو خیر یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں، غریب کا دوست بھی کوئی نہیں ہوتا، غریب کا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی جانتا نہیں تھا یار، گلی محلے میں رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ آج پوری دنیا میں شہرت، آج پورے شہر دینا میں شہرت۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ شہرت، یہ عزت، یہ تکریم، یہ پیار کی کائنات دیکھتے۔ انسانی فطرت ہے۔ اور یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، آج جہازوں کے سفر، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے۔ انسان آرزو نہیں کرتا کاش ماں باپ ہوتے تو آج یہ بہار بھی دیکھتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتے ہیں ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر دوستو زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ انسانی فطرت ہے، وہ آرزو کرتا ہے کاش کے ماں باپ ہو۔ حضور کو ماں یاد آئی، اور میرے نبی کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک گئی۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقن وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، یقین جانیے گا ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ہم جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، میرے ساتھ کچھ علماء تھے، دوست تھے، میں نے دوستوں کو کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، آج اسی ادا کو ادا کرتے یہاں سے گزریں گے۔ یقین جانیے گا جب ہم نے پہلی دفعہ سیدہ آمنہ کے مزار کی طرف دیکھا اور حضور کی
का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी जब आंखों के सामने आई तो मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई, पलट के देखा हुजूर साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं फिर जल्दी से पहाड़ पे आई और मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। और मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज बिछड़ी माँ की याद आई, मुसल्ला इमामत है दोस्त और ता हद नज़र असहाब है। आंखें बरस पड़ी, सहाबा को कलाम किया, काश अम्मा माँ जी होते, नमाज इशा तुम्हें पढ़ा रहा होता, सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर कहती इब्नी मोहम्मद मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले माँ की बात को सुनता। माँ बड़ी दौलत है दोस्त, इस दौलत की कदर करो। एक बार आते हैं दोस्त, ये दोबारा नहीं आएंगे। नाराजगी न जिंदगी से रास्ता मांगोगे, जिंदगी हमें कभी भी रास्ता नहीं देगी। कदर करो यार, अगर ये है माना के बड़े हो गए हो यार, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा कहना है कि क्या 24 घंटों में से 1 घंटा आपके पास नहीं जो आप अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो यार। वो 1 घंटा अपने माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके पाँव दबाया करो, इनके साथ गपशप लगाया करो, इनके लिए बाहर से तहाइफ लाया करो, इन्हें कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, और यार इन्हें बाहर कभी होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। यार कभी अपने वालिद से पूछो अब्बा जी को अपने बचपने की कहानी सुनाओ, हो कोई पुराना गूढ़ा यार सुनाओ। हमारे दोस्त नहीं है, हम उदास नहीं होते। अब तो ये चलने के काबिल नहीं यार, अब तो सफर नहीं कर सकते, अब तो इनके पास जराए नहीं है। वो आप तो ले जा सकते हो, अब्बा जी से कहो ना अब्बा जी को पुराना यार, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। मरते बूढ़े उस वक्त है दोस्त जब हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते। औलाद समझती है कि हमारा फर्ज सिर्फ इतना कि हम हफ्ते बाद या 15 दिन बाद 500-1000 खिदमत कर देते, बस इतना ही काफ़ी है। और यार ये हमारे पैसों के भूखे, हमें गलती लगी, जिंदगी में बड़ा कमाया यार, और वो कमा के खुद नहीं खाया, हमारे ऊपर खर्च किया। ये हमारे पैसों के भूखे नहीं होते दोस्त। इनकी अब आरजू होती है, मैंने 40 साल परदेश के धक्के खाए, मैंने फैक्ट्रियों में 18-18, 20-20 घंटे काम किया इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब बूढ़ों की आरजू होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे। लेकिन एक ही घर में रहते हुए हम कितने अजनबी बन के रहते हैं, महीने गुजर जाते हैं यार, माँ बाप से मुलाकात ही नहीं होती। इनके पास बैठा करो, मशवरा लिया करो। आप पढ़े लिखे ज्यादा हो सकते, तजर्बात आपसे ज्यादा रखते हैं, यकीन जानो इनके कदमों में बैठोगे तो जिंदगी के गुर सलीके मिलेंगे। लेकिन अफसोस कि हम बड़े हुए तो माँ बाप से हमारे राब्ते तकरीबन खत्म हो गए। इनको सिर्फ आपकी तवज्जो की जरूरत है, इनकी आरजू है कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठा करें।